اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد اعوان آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ درخواست کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ کوئی پارلیمنٹری جماعت نہیں ہے، انہوں نے الیکشن نہیں حصہ لیا اور ان کی کوئی اپنی سیٹ نہیں ہے، اس لیے تحریک انصاف کے جو امیدوار یعنی آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے اس جماعت میں، ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی نہیں دی جا سکتی۔ اس فیصلے کے خلاف درخواست دی تھی تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست پر سماعت کی 5 رکنی بینچ نے، اور اس درخواست کو خارج کر دیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یہ جو فیصلہ کیا ہوا وہ میں آپ کو تفصیل اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ 5 رکنی بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا، جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس اشتیاق ابراہیم، اس کے علاوہ جسٹس اعجاز انور، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس سید ارشاد علی۔ یہ 5 اراکین تھے، 5 جج تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ آج جمعرات ہے 14 مارچ کو یہ فیصلہ ہوا ہے۔ سنی اتحاد کونسل جو بیسیکلی تحریک انصاف کے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، ان کے وکیل تھے بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے۔ بیرسٹر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ 22 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، تاہم پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کر دیا تھا۔ یعنی ہمیں بلے کا نشان نہیں دیا گیا اور ہمیں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا پڑا، اور ہر امیدوار کو اپنا انتخابی نشان دیا گیا، جس کے تحت تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین اس ٹائم قومی اسمبلی میں موجود ہیں، صوبائی اسمبلی کے پی کے میں ہے، حکومت ان کی پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، اور ایک جو ہے نا رکن ہے بلوچستان اسمبلی میں۔ یہ استفسار جب کیا تو اس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے یہ کہا کہ قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلی میں کتنی نشستیں ہیں۔ اس کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں 91 آزاد اراکین ہمارے جیتے ہیں، خیبر پختونخوا میں 90، پنجاب میں 107، سندھ میں 9 اور بلوچستان میں 1 نشست ہماری ہے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو ہے نا اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، اور قومی اسمبلی میں 86 اراکین، خیبر پختونخوا 90، پنجاب میں 107 اور سندھ میں 9 اور بلوچستان میں 1 رکن نے سنی اتحاد کونسل جوائن کیا۔ کیونکہ تحریک انصاف پارلیمنٹ جماعت ختم ہو گئی تھی نشان کی وجہ سے، تو وہ سب شامل ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل میں، اور سنی اتحاد کونسل کے بنیاد پر وہ یہ سیٹیں مانگ رہے ہیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی۔ اس پر جو سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا، قانون کے مطابق وہ پارٹی جو ہے مخصوص نشستیں لینے کے حقدار ہوتی ہے جو پارلیمنٹری پارٹی ہو۔ پارلیمنٹری پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ جس کی الیکشن لڑنے کے بعد سیٹیں ہوں، یعنی قومی اسمبلی کی سیٹ ہو سکتی ہے، صوبائی کی سیٹ موجود ہو، پارلیمنٹ جماعت بنے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی کوئی سیٹ نہیں ہے اپنی پارلیمنٹری طور پر، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا۔ جب الیکشن لڑا ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ جماعت کیسے بن سکتی ہے؟ اب آزاد امیدوار اگر شامل ہو جائیں اور تو اس طرح پارلیمنٹ جماعت نہیں بن سکتی۔ یہی موقف جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ نے لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کوئی جماعت نہ الیکشن لڑے، نہ اس کو کوئی سیٹ ہو، اور آزاد لوگ شامل ہو جائیں اور اس کو سیٹیں دے دی جائیں۔ یہ تو قانون نہیں کہتا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری جماعت ہوگی جو سیٹیں جیت کر آئے گی، اس کے سیٹوں کے تناسب سے اس کو خواتین کی سیٹیں دی جائیں گی اور اقلیت کی نشستیں دی جائیں گی۔ یہ ہے قانون۔ اس کے تحت
الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹ نہیں دی جا سکتی اور وہ سیٹیں باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں. اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ خیرات میں یہ سیٹیں کیوں دی جا رہی ہیں. اب قانون میں آگے سکم موجود ہے کہ ظاہر ہے اس کا حل کیا ہے. حل تو یہ رکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جماعتوں کو دی جائیں گی. اب ایک جماعت اگر پارلیمنٹ نہیں ہے تو اس کی سیٹیں نہیں بنتی، وہ سنی اتحاد کونسل ہے. اب تحریک انصاف کے اعلیٰ اراکین اس میں شامل ہونے کی وجہ سے اب تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہیں، ہمیں سیٹیں دیجیے. یہاں تک کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حافظ احمد رضا صاحب، وہ بھی آزاد حیثیت سے تحریک انصاف کا پلیٹ فارم جیتے. تو اس لیے قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں لینے کا حق نہیں تھا. اب یہ جب معاملہ وہاں پر ایک یہ بات بھی ہوئی کہ سینیٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس جواز موجود ہے 2018 کے الیکشن میں جو باب پارٹی تھی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے کچھ اراکین جیتے تھے کے پی کے سے آزاد، اور وہ شامل ہوئے تھے باب پارٹی میں، اور انہوں نے چونکہ خواتین کی یا اقلیت نشستوں کی فہرست جمع نہیں کروائی تھی اور انہوں نے بعد میں جمع کروائی اور الیکشن کمیشن نے ان کا حصہ دے دیا تھا ان کو. تو اس پر جو ہے ایک بڑا شغل لگا وہاں عدالت میں کہ جج صاحب نے کہا کہ جو ہے نا وہ تو ریماس دیے. جج صاحب نے کہا کہ وہ تو باپ تھا، تو باپ ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہاں کیا کہ چلے وہاں پر اور ایک ہنسی مذاق ہو گیا. اس کے جواب میں بیرسٹر صاحب نے بھی مذاق کیا کہ دیکھو ہمیں آپ بیٹا سمجھ کر ہمیں سیٹیں دے دیں. تو اب یہ میں نے آپ کو تھمبنیل دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے بتایا ہے کہ یہ کیا مسئلہ تھا. تو باپ پارٹی کی پوزیشن یہ تھی اور کہ وہ بعد میں شامل کی، لیکن چونکہ وہ جماعت پارلیمنٹری پارٹی بن چکی تھی اور اس جماعت نے الیکشن لڑا تھا. یہاں یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ الیکشن لڑا ہے نہ وہ ان کی کوئی سیٹ ہے. یہ ایک قانونی غلطی کی ہے تحریک انصاف، جس کی وجہ سے ان کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی. اور اب پشاور ہائی کورٹ سے ان کو امیدیں تھیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ الیکشن تک جتنے بھی فیصلے دیتی رہی ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں دیتی رہی ہے. یہاں تک کہ 9 مئی کے جو ملزمین ہیں جن کو پولیس گرفتار کرنے کے چلی جاتی ہے، پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، وہ جا کر ضمانت لے لیتے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے لیتے رہے. تو اس لیے ان کو امید تھی اور وہاں سے بھی اب یہ معاملہ فیصلہ آیا ہے کہ قانونی طور پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے، لہٰذا ہم اس درخواست کو خارج کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا تحریک انصاف کے لیے، اور یہ سیٹ بیک یہ معاملہ بنا، سیٹ بیک اتنا ہو گیا کہ اب جتنی بھی مقصود نشستیں خواتین کی قومی اسمبلی میں ہیں یا اقلیتوں کی ہیں، بڑا بڑا شیئر وہ ڈیوائڈ ہو گیا باقی جماعتوں میں، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں اور جے یو آئی میں. اور اس طریقے سے جو ہے نا بلوچستان میں بھی جو زیادہ سیٹیں تھیں خواتین کی ملنی تھی شیئر، تحریک انصاف ہوا، باقی جماعتیں تقسیم ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے ایک بڑا سیٹ بیک ہوا، اور ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جو ہے تحریک انصاف کے لیے سازگار ماحول پیدا نہیں کر رہا. جو کچھ ان کو دے دیا گیا ہے الیکشن کے ذریعے، اسی پر تحریک انصاف اکتفا کرنا پڑے گا. اور اگر بدمعاشی کریں گے تو بدمعاشی نظام کے سامنے نہیں چلتی. بدمعاشی بہت انہوں نے کر دی ہے. یہ نظام ہی کی جو ہے نا شفقت تھی کہ تحریک انصاف باقاعدہ سیٹیں جیت کر پارلیمنٹ میں آئی ہے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ گزشتہ کل کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وہ پی ایم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کرنے اسلام آباد پہنچ گئے. یہ کیا ہوا کہ تحریک انصاف کا بیانیہ یہ ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب حلف لینے کے بعد کہتے رہے کہ میں اس پرائم منسٹر کو نہیں مانتا، یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، یہ جعلی حکومت ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ جو ہے نا جو صدر کے حلفبرداری بھی وہ نہیں آئے، پی ایم پرائم منسٹر کی حلفبرداری بھی وہ تشریف نہیں لائے. تو اب معاملہ کیا ہوا کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور وہ تشریف لائے جناب پرائم منسٹر. اس میں اب شہباز شریف صاحب عرف چاچا جان صاحب نے ان کا بڑا استقبال کیا، ان کو بڑی عزت دی، اور انہوں نے باہر آ کر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل وفاق کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور وفاق سے جو ہمیں شیئر ملے گا ہم اس کو لیں گے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جہاں پورا حصہ ملے، جیسے حالات ہیں ملک کے اس کے مطابق جو حصہ بنتا ہمیں ملنا چاہیے، اور ہم تعاون کرنے کے تیار ہیں. یہ شفٹ کیسے ہوگا؟
تو میں ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے مشن 92، اس کی جتنی ویڈیوز ہیں آپ لوگ دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ میں نے یہ وضاحت کی ہے بار بار کہ نظام جیت گیا، جو سیٹ اپ بنا ہے، جن جماعتوں کو جو سیٹیں ملی ہیں یا جو حکومتیں ملی ہیں، نظام کے علم برداروں نے ان کو دی ہیں۔ باقی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے، داندلی کا شور شرابہ ہوتا رہے گا، یہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ سب اس نظام کے تابع چلیں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی پارٹیاں تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ اسی نظام کا حصہ ہیں، اسی نظام کے تحت یہ الیکشن لڑتے ہیں، اسی نظام کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ تو قوم بیوقوف بنی ہوئی ہے، ان کے پیچھے لگ کر اپنا جو ہے نا انرجی ضائع کرتی ہے، اپنی جو ہے نا ٹائم ضائع کرتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا۔ جب نظام ہی غلط ہو تو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو محترم جو ہے ناظرین، جو علی امین گنڈاپور صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوا، دیکھیں نظام کے علم برداروں نے ان کو سمجھایا۔ اب میں آپ کو نظام کے علم برداروں سے مراد یہاں میں لیتا ہوں جو اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہماری بیوروکریسی ہے۔ تو بیوروکریسی ہے، اس میں آئی جی ہے، جو ہے نا جو آئی جی لگانا ہوتا ہے، اس کا چیف سیکرٹری ہے، یہ وفاق کے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھایا گیا علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ محترم آپ بدمعاشی نہ کریں، بدمعاشی سے کام نہیں چلتا، صوبوں کے حقوق آپ نے لینے ہیں اگر تو وفاق سے بنا کے رکھنی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے نا بدمعاشی، یہ جو ہے نا نعرے بازی اور احتجاج اور حملے، یہ ریاست قابل قبول کو نہیں ہے ریاست کو، اور نظام کے علم بردار اس میں کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کو سیٹیں ملی ہیں یہ نظام ہی کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو لہٰذا اس نظام کے تحت مرکز میں شہباز صاحب بنے پرائم منسٹر، آصف علی زرداری صاحب صدر بنے، آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں کے پی کے میں، تو جو کچھ ملا ہے اس پہ اکتفا کریں اور مل کر چلیں۔ اگر بدمعاشی کریں گے تو مزید آپ کے خلاف بھی کیس کھل سکتے ہیں۔ ابھی ایک درخواست بھی رشمی چلی گئی ہے کہ جناب نے جو ہے نا ان کی زمینیں لی ہیں کراچی میں اور وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، تو یہ تو نائل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو دو خبریں آپ کو دینی تھی کہ تحریک انصاف کا جو مقصود نشستوں کا جو معاملہ تھا وہ جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے، اور اب یہ نشستیں باقی جماعتوں تقسیم ہو چکی ہیں، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اب تحریک انصاف نے کہا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آنا ہے جو قانون کے مطابق ہے۔ ناظرین دوسری بات، علی امین گنڈاپور صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے کیونکہ نظام جیت گیا۔ شکریہ۔